رکوع صلاح نماز کا ایک اہم رکن پارٹ ہے جو اللہ کے سامنے اپنی ادنا ہستی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب بندہ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا دیتا ہے۔ رکوع نماز کی وہ مرحلہ ہے جو کھڑے ہونے، قیام کے بعد اور سجدے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ رکوع کی شرعی وضاحت قرآن اور حدیث دونوں میں ملتی ہے۔ آئیں ذرا اس کو تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ اب قیام کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع جھکنے کو کہا جاتا ہے نماز کے دوران، جو کہ ساری تسبیحات قیام میں پڑھنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ نمازی ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں منتقل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، مطلب قیام سے رکوع میں آ جاتا ہے۔ اسٹینڈنگ پوسچر سے بوئنگ پوسچر، مطلب کھڑے رہنے کے بعد جھکنے کے پوسچر میں تبدیل ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ رکوع کے دوران کمر، بیک بالکل سیدھی رہتی ہے اور پیرلل ٹو دی گراؤنڈ رہتی ہے، اور ہاتھ گھٹنوں مطلب نیز پر رکھے جاتے ہیں، مطلب ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا جاتا ہے مضبوطی سے، اور سر بالکل سر جو ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا رہتا ہے کمر کے ساتھ، مطلب کیپنگ دا ہیڈ الائنڈ ود دی بیک۔ نبی اسلام بہت زور دیا کرتے تھے کہ ہر رکن نماز کا صحیح سے ادا کیا جائے۔ بہت ایمفسائز کیا نماز کے ایک ایک رکن پہ انتہائی محنت اور ڈیلیجنس سے۔ نبی اسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو نبی اسلام نے اسے 3 بار فرمایا تھا کہ واپس جاؤ اور نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوئی تمہاری۔ کیونکہ وہ پراپر نماز نہیں پڑھ رہا تھا، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جلدی کر رہا تھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے اطمینان سے ایک ایک رکن پڑھوایا اور صحیح ہر ایک جز کو ادا کروایا اطمینان سے۔ تو صحیح ویلڈ پریئر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جلدی نہ کی جائے، آرام اور اطمینان سے نماز کے ہر ایک جز اور رکن کو ادا کیا جائے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی جانب کہ رکوع کا آغاز کس طرح کریں گے۔ مزید یہ کہ قیام سے رکوع میں کس طرح جائیں گے، کس طرح منتقل ہوں گے، ٹرانزیشن منتقلی کس طرح ہوتی ہے قیام سے رکوع میں، اس کو ہم صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھیں گے اور دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کبھی کانوں تک اٹھاتے، یعنی رفع دین کرتے۔ رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، گرپ کر لیتے، اور اپنی کمر کو جھکاتے۔ نبی علیہ السلام کا سر کمر سے نہ زیادہ ایلیویٹڈ اونچا ہوتا اور نہ ہی زیادہ جھکا ہوا ہوتا، بلکہ بالکل کمر کے پیرلل، بالکل کمر کی سیدھ میں برابر ہوتا، اور دونوں ہاتھ اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں رکوع کی تسبیحات کی طرف کہ نبی علیہ السلام رکوع میں کیا تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت سے، سورہ الواقعہ آیت نمبر 74۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تو نبی علیہ السلام رکوع میں کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آڈ میں، طاق میں، مثال کے طور پہ 5 بار پڑھ لیا جائے، 7 بار پڑھ لیا جائے، 3 بار کم از کم پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور بھی نبی علیہ السلام سے دعائیں ثابت ہیں جو کثرت سے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے رکوع میں، وہ ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور ایک اور دعا بھی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تمام ہی پڑھ لیں رکوع میں، افضل ہے، اچھی بات ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں،
سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمات اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین. یہ بھی پڑھ لینا. ٹھیک ہے. تو رکوع میں اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو. تو رکوع نماز کا ایک اہم رکن ہے جو بندے کی عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اظہار ہے. اس کو پوری توجہ، اطمینان اور تسبیح کے ساتھ ادا کرنا چاہیے جتنی بھی تسبیحات ہیں. رکوع ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی، اور اس کو اپنے گناہ معاف کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت رکوع ادا اور قائم کرنے کی توفیق نصیب کرے. آمین ثم آمین.